السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج آپ کی سیکنڈ کلاس ہے جو کہ چوتھی جماعت کے لیے ہے، تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سبق۔ امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ ہم نے پہلے اپنی ویڈیو میں حمد پڑھی تھی اور اس کو سمجھا تھا اور اس کے کچھ الفاظ معنے کرے تھے، معروضی سوالات کرے تھے اور کچھ خوشخطی کری تھی جو کہ کتاب میں ہی کی گئی تھی۔ آج ہم اس کو کچھ سوالات کریں گے۔ امید ہے آپ سب غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے کام اپنی کاپی میں بھی کریں گے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، سوالات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ہمیں سوالات کون سے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ تو ہم نے اس شاعر کا تعارف بھی پڑھا تھا اور اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ تو اس شاعر کا نام کیا تھا جو حمد لکھی تھی؟ شاعر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ شاعر کسے کہتے ہیں۔ تو شاعر اسے کہتے ہیں جو نظمیں لکھتا ہے۔ شاعر اسے کہتے ہیں جو نظمیں لکھتا ہے۔ اس حمد کے شاعر ہیں اسماعیل میٹھی۔ تو آپ ایک بار اس کا تعارف دوبارہ پڑھ لیں گے کہ اسماعیل میٹھی کب پیدا ہوئے، ان کی تعلیم کیا تھی اور کیا ملازمت کرتے تھے وہ، اور انہوں نے اپنی کتنی ساری درسی کتابیں لکھیں، بچوں کے لیے نظمیں لکھیں جو آج تک مقبول ہیں۔ تو اس حمد کے شاعر کا ہم لکھ دیں گے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس حمد کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ سوال دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ سوال یہ ہے کہ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ حمد کا وہ مصرع بھی لکھیے جس میں یہ خیال واضح کیا گیا ہے۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہم نے یہ حمد پڑھی تھی اور سمجھی بھی تھی۔ تو اس حمد کا مرکزی خیال ہے کہ اس حمد میں لکھا گیا تھا کہ چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، کہاں چلے جائیں، میدان چلے جائیں، کھنڈر میں چلے جائیں، قبرستان چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، لیکن ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کا آپ کیا لکھیں گے؟ مرکزی خیال لکھ دیں گے۔ آپ کچھ اس طریقے سے لکھیں گے، چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو آئیے ہم اس کے بعد اپنا تھرڈ سوال دیکھتے ہیں۔ حمد کے پہلے بند کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایک بند میں 5 مصرعے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بند دیکھ لیتے ہیں کہ بند کسے کہتے ہیں؟ بند اسے کہتے ہیں جس میں 5 مصرعے ہوں، جس میں 5 مصرعے ہیں، 5 لائن جس میں ہوں۔ تو آئیے ہم حمد دیکھتے ہیں، اس میں سے پھر اپنا جواب دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارا پہلا بند ہے، ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شاموں کا سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں ہے کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے خدا پر اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے خدا پر یقین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اندھیرا ہو، اجالا ہو، صبح ہو، شام ہو، خدا میرے ساتھ ہے، اس کی موجودگی کا یقین ہونے کی وجہ سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا۔ اس میں شاعر اپنا یقین دلاتے ہیں، اپنے خدا پر یقین کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی ہوں، ہم شام ہو، رات ہو، دن ہو، سحر کسے کہتے ہیں؟ صبح کو، کچھ بھی ہو میں ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا فورتھ سوال دیکھ لیتے ہیں۔ حمد کے دوسرے بند میں لوگوں کے کس وہم کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ حمد ہی دیکھیں گے ہم تاکہ ہم آرام سے سمجھ بھی سکیں۔ اس کا دوسرا بند کون سا ہے؟ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹتے تارے دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ آسمان سے انگارے گر رہے ہیں، مگر جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہوتا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن پہ اللہ کو یقین ہوتا ہے ان کو یقین ہوتا ہے اس بات کا، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کو ٹوٹنے میں نحوست ہے اور ان سے نعوذ باللہ ہماری قسمتیں وابستہ ہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کا وہم تھا کہ وہ ڈرتے تھے، کہ وہ خوف کرتے تھے کہ اس سے گرنے سے ہماری قسمتیں وابستہ ہیں۔
تو ان کا یہ وہم تھا، لیکن جن کو یقین ہوتا ہے وہ نہیں ڈرتے، اور یقین اور اس بات پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ تو ہم نے سوال نمبر 1 کر لیا ہے، سوال نمبر 2 کر لیا ہے، 3 اور 4۔ تو آئیے سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حمد کے دوسرے اور تیسرے بند میں میں ان جگہوں کا ذکر ہے جہاں سے گزرتے ہوئے اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ کن جگہوں کا ذکر ہے جہاں پہ ڈر محسوس ہوتا ہے لوگوں کو؟ تو وہ ہمیں جگہیں دیکھنی ہیں دوسرے اور تیسرے بند میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں حمد میں۔ حمد کا تیسرا اور دوسرا بند دیکھیے تو اس میں کون کون سی جگہ کا ذکر ہے؟ اس میں ذکر ہے میدان کا، سنسان کا، کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان۔ ان سب جگہوں کا ذکر ہے دوسرے اور تیسرے بند میں، اور لوگوں کو یہاں سے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں لگتا جن کا خدا پر یقین ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ سوالات کاپی میں کرنے ہیں۔ اس ویڈیو کو بار بار غور سے سمجھنا ہے اور جوابات بار بار سننے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے کرنا آ جائے۔ اس کے سوال جواب آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ اس پیج پہ دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیے۔ تو ہم نے ہم آواز الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جن کے آخر میں آواز ایک جیسی ہو، جیسے نظر، خطر، آخر میں بھی رے آ رہا ہے اور خطر کے آخر میں بھی رے آ رہا ہے۔ جس کے ملتی جلتی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جو آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو باقی جو سارے الفاظ ہیں اس کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ اس میں کچھ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تارے کا کیا ہوگا؟ پیارے، ہمارے۔ یہ سارے الفاظ آپ نے کہاں سے دیکھے ہیں؟ حمد میں سے ہی دیکھے ہیں۔ آپ کو یہ الفاظ دیکھنے ہیں، اس کے بعد آپ کو حمد کھولنی ہے اور اس میں سے ڈھونڈ کر ہم آواز الفاظ حمد میں سے ہی لکھنے ہیں، اپنے پاس سے نہیں لکھنے ہیں۔ کچھ ہیں ایسے کہ گھر ہے، اس طریقے سے آپ کو لکھ سکتے ہیں، اس کا لکھ سکتے ہیں آپ اپنے پاس سے، لیکن باقی آپ کو آرام سے ہی اس میں مل جائیں گے۔ شہر کا آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں، شہر، شہر۔ آسمان، سمان۔ سفر، خطر۔ کھنڈر کا کیا ہوگا؟ بندر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہم آواز الفاظ ایک جیسے الفاظ اپنے پاس سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ حمد میں مل جائیں گے آپ کو اور کچھ آپ اپنے پاس سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو سوال جواب کرنے ہیں اور ہم آواز الفاظ کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک سرگرمی دی گئی ہے کہ حمد کے پہلے 2 بند اپنی کاپی میں خشخط نقل کیجیے۔ تو آپ کو اس کے 2 بند اپنی کاپی میں بھی خشخط کرنے ہیں۔ تو آپ کا کام ہے سوال جواب، ہم آواز الفاظ آپ کو کتاب میں ہی کرنے ہیں، اس کے بعد سرگرمی آپ کو کاپی میں کرنی ہے۔ سوال جواب اور سرگرمی آپ کو کاپی میں کرنی ہے اور اسکول میں جمع کروانی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو غور سے سنی ہوگی اور سمجھی ہوگی اور آپ اپنا کام اچھے طریقے سے کر کے لے کر آئیں گے۔ شکریہ۔